جو کمال ہے وہ یہ ڈاکٹر صاحب کہ ابھی دیکھیں ظاہر سیدوں سے بڑا فیض کس کا ہوگا؟ اصل تو سمندر وہی ہے نا فیض کا، لیکن وہی بات ہے کہ نسبی اعتبار سے اتنا عالی شان آپ کو نسب پاک، پھر اس میں صدیقی فیض بھی شامل ہو گیا، اویسی فیض بھی شامل ہو گیا۔ ذرا بتائیے کہ پھر اچھا یہ ہونے کے بعد بھی آپ رکے نہیں، وہ جو ایک کریوسٹی ہے، ایک تجسس ہے، آپ اس میں لگے رہے، وہ مشائخ کی بارگاہوں میں جانا، مزارات پہ حاضریاں دینا، پھر ظاہر ہے پھر ان مشائخ کے مقامات کی سیر کرنا۔ ذرا کچھ سیر ہمیں بھی کروائیے اس حوالے سے جو سیر حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے کی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان المشائخ حضرت سید بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ 8ویں اور 9ویں صدی ہجری کے ان عظیم المرتبت بزرگوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے اہل علم اور اہل ولایت کے لیے ایک نئے جہان کو آباد فرمایا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ موجودہ جو بخارا کی لوکیشن ہے وہ ازبکستان ہے، اور میں گزارش کروں گا وہ ناظرین جو یہ ماوراء النہر سماعت فرما رہے ہیں، جس کو سینٹرل ایشیا آج کہا بالکل جاتا ہے، ٹھیک، کہ آپ کوشش کیجئے کہ جہاں آپ عراق اور دیگر مشائخ کے مزارات کے لیے آپ سفر کرتے ہیں، اب آپ سینٹرل ایشیا کا سفر بھی کیجئے۔ کیا کہنا ہے؟ جہاں حضرت بہاؤالدین نقشبند بخاری، حضرت بابا سماسی، حضرت سید امیر کلال، حضرت امام ترمذی اور حضرت ابو منصور ماتوریدی جیسے بزرگوں کے مزارات سبحان موجود ہیں۔ اللہ، سبحان، کیونکہ یہ ایک لاسٹ ہسٹری ہے جسے مسلمانوں نے اس وقت نظر انداز کیا ہوا ہے۔ بہت صحیح کہہ رہے ہیں، بہت صحیح کہہ رہے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ حضرت بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک طرف تو حضرت عبدالخالق غجدوانی، حضرت بابا سماسی، حضرت سید امیر کلال، ان مشائخ سلاسل اولیاء سے جو نقشبندی بزرگ ہیں ان سے استفادہ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور خاص بات یہ ہے کہ ان کو نقشبند اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کا نام اسم اعظم اپنے لوگوں کے دلوں پر نقش کر دیا کرتے تھے۔ واہ واہ، سبحان، یعنی ایک تو نقش وہ ہے جو نقش و نگاری یعنی کپڑوں پر کی جاتی ہے، اس کا حوالہ مفتی صاحب بھی فرما رہے ہیں، لیکن وہ نقش جو وہ دلوں پر بناتے ہیں وہ دراصل اللہ تبارک و تعالی کے اسم جلالت اللہ کا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ دیکھیے کہ آپ نے جن مشائخ سے استفادہ کیا ان میں خاص طور پر ان بزرگوں کے علاوہ حضرت مولانا عارف دی کے کراں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات مبارک ہے، اور تقریباً 7 برس آپ ان کی خدمت سر انجام دیتے رہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے ہمارے لیے جو انسپریشن ہے نوجوانوں کے لیے خاص طور پر وہ یہ ہے کہ کسی ایک بزرگ، کسی ایک شیخ کی خدمت میں حاضر ہو کر پوری زندگی صرف نہ کرو بلکہ سفر کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین میں بہت وسعت ہے، ان تمام مشائخ اور اولیاء سے استفادہ ضرور کرنا چاہیے۔ 7 برس ان کی خدمت میں رہے، اور عالم یہ تھا کہ شیخ نہر کے ایک اونچے کنارے پر وضو کرتے تھے، آپ نچلے کنارے کی طرف وضو کرتے، اور مسلسل خدمت کا عالم یہ تھا کہ ایک مرتبہ شیخ نے خربوزہ کھانے کے بعد آپ کی طرف چھلکا پھینکا تو آپ نے تبرکن اسے بھی تناول کر لیا، اور ایک ہی نشست میں 3 مرتبہ شیخ نے وہ خربوزہ آپ کی طرف پھینکا اور آپ نے اسی طرح سے تناول فرمایا۔ 7 برس اس طرح خدمت سر انجام دیتے رہے۔ اسی طرح سے حضرت شیخ خلیل عطا رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آپ تقریباً 12 برس تک حاضر رہے، اور بعد میں جب انہیں سلطنت ملی تو آپ ان کی خدمت عالیہ میں وہاں بھی حاضر رہے۔ میں خاص طور پر توجہ دینا چاہتا ہوں مشائخ کے مقامات کی سیر کے بارے میں۔ جی بتائیے۔ یہاں پر سیر سے مراد وہ دنیاوی سیر نہیں جس سے ہم سیر سپاٹا سے ہم جو ہے وہ تعبیر کرتے ہیں، اور نہ مقامات سے مراد ظاہری طور پر ان کے مزارات پر حاضر ہونا ہے۔ منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کا لازمی بتانا ہے آپ نے، حضرت خضر علیہ السلام کا۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں مشائخ کے مقامات سے مراد دراصل مشائخ کے وہ مقامات ہیں جو انہوں نے روحانیت کے اندر طے فرمائے ہیں، یہاں مراد ان کے مزارات نہیں ہیں۔ خاص طور پر آپ نے حضرت شیخ منصور حلاج، حسین بن منصور حلاج، حضرت اویس قرنی، حضرت سلطان بایزید بستامی، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ان کے ساتھ ساتھ آپ نے خاص طور پر جو انبیاء کرام علیہ السلام کے اقدام ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں اولیاء کے اندر جب مقامات کی بحث کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ شخص قدم فلاں بزرگ پر ہے، یہ قدم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہے، یہ قدم حضرت مسیح علیہ السلام پر ہے، یا یہ حضرت مسیح علیہ السلام کے قلب مبارک سے فیض پا رہا ہے۔ تو شیخ یہ فرماتے ہیں کہ میں ان مقامات کی سیر کرتے کرتے ایک ایسے مقام پر پہنچا جو سب سے بلند اور بالا مقام تھا، اور مجھے اس بات کی وہاں پر نشاندہی کرا دی گئی کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے، لہٰذا یہاں پر ادب کے ساتھ حاضر ہونا ہے۔ حضرت بہاؤالدین نقشبند بخاری علیہ رحمہ نے حضرت امام حکیم ترمذی علیہ رحمہ سے بھی استفادہ کیا، اور یہ وہ صاحب ہے جنہوں نے ختم الاولیاء کتاب رقم فرمائی۔ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی علیہ رحمہ نے ان مقامات کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ ایک تو ولایت وہ ہے جو ولایت عامہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان مقامات میں ایک مقام وہ ہے جو ولایت عامہ اور ولایت خاصہ محمدیہ کا مقام ہے۔ تو حضرت بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام تر مشائخ کے روحانی طور پر
ان مقامات کی سیر فرمائی. سیر بھی دو طرح سے، ایک ظاہری ہے اور ایک روحانی ہے.